اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، شاق کا رسول کا مطلب ہوتا ہے رسول سے ہٹ کے اور جانب چلے جانا، رسول یہاں جا رہے ہیں تو یہاں چلے جانا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالف جانب اختیار کرے، رسول کے بالمقابل طریقے کو اختیار کرے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہے، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد بھی رسول سے ہٹ کے دوسرے راستے پر چلے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راہ پر چلے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتلا رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، دو سزائیں، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے۔ جو گمراہی کا راستہ رسول سے ہٹ کے اس نے اختیار کیا ہے، وہ مڑا ہے ہم اس کو موڑ دیں گے، یعنی گمراہی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ وہ غلط راستے پر چلنے کے لیے قدم اٹھائے گا، ہم اس کو قدم اٹھانے کی طاقت دیں گے، اس کے قدموں کو روکیں گے نہیں۔ یہ دنیا کی سزا ہے کہ ایک انسان حق کے واضح ہونے کے بعد جب حق کو نظر انداز کرتا ہے تو باطل اور زیادہ خوبصورت دکھائی دینے لگتا ہے۔ ایسا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو لائق نہیں ہدایت کے۔ یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ حق واضح ہوا، حق واضح ہونے کے بعد تو نے اس کو نظر انداز کیا، کا مطلب تو حق کو اس لائق نہیں سمجھتا ہے کہ اسے اختیار کر اپنی بات کو چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، تو حق کے لائق نہیں ہے، تو باطل ہی کے لائق ہے۔ پہاڑ سے تو کودا ہے، تیری مرضی، اب تو نیچے ہی جائے گا، گڑھے میں ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑا ہے، جہاں اس نے رخ کیا ہے، ہم اس کو وہیں پھیر دیتے ہیں، لیکن انجام کیا ہے آخرت میں؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر آپ غور کریں، دو جرم بتائے گئے، دو سزائیں بتائی گئی۔ اس آیت میں، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 115 ہے، دو گناہ اور دو سزائیں۔ پہلا گناہ ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت، اعتقاد میں، قول میں یا عمل میں۔ مخالفت تین طرح سے ہوگی، عقیدے میں مخالفت، قول میں مخالفت یا پھر عمل میں مخالفت۔ سرے سے قبول نہ کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے، یا قبول کرنا لیکن تعمیل نہ کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو رسول کی مخالفت کرے یہ ایک جرم ہے۔ دوسرا جرم کیا ہے؟ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے۔ بھائی ایک آدمی کے لیے برباد ہونے کے لیے، جہنم میں جانے کے لیے، گمراہ قرار پانے کے لیے کیا اتنا جرم کافی نہیں ہے کہ رسول کی مخالفت کیا اس لیے گمراہ ہو گیا؟ کافی ہے نا۔ جو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستہ اختیار کرے، آپ سے ہٹ کے چلے، وہ خود ہی گمراہ ہے۔ اس میں اور جرم بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے ایک اور جرم بتایا اس کا، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے۔ معلوم کی بہت اہم چیز ہے، یہ بھی فی ذاتی ہی ایک جرم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی اس وقت میں ایمان والے کون تھے؟ جو رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راہ چلے، تو ایمان والے کون ہیں؟ آپ دیکھ چکے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس میں خطاب کس سے ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ کون ہے وہ ایمان والے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں؟ وہ صحابہ ہیں، پہلے ایمان والے صحابہ ہیں۔ تو رسول کی مخالفت کریں اور صحابہ کی راہ کو چھوڑ کر، اور صحابہ کی راہ کیا ہے؟ راستہ، واضح راستہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے پہلے ڈیفینیشن دیکھی ہے، اس کو منہج کہتے ہیں، کہ صحابہ ایمان والوں کا راستہ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے۔
اس کو ہم اگر کہیں ایمان والوں کا منہج چھوڑ کے اور منہج اپنائیں اور واضح کریں، صحابہ کا منہج چھوڑ کے اور منہج اختیار کریں، کیا ہوگا؟ نولیہ ما تولی، جہاں مڑا ہے ہم موڑ دیں گے، یعنی اس کو اپنی آئیڈیالوجی اچھی دکھائی دے گی، اور یہ دنیا کی سزا ہے۔ اور وہ آدمی مانتا ہی نہیں، پھر اس کو کتنا بھی سمجھا، ارے تم کو نہیں سمجھتا، مجھ کو سمجھتا ہے۔ کیوں؟ آپ دلیل دے رہے ہیں، آپ سمجھا رہے ہیں اس کو، نہیں بھائی میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے سزا ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے کیا فرمایا؟ جب انہوں نے ٹیڑھے راستے کو اختیار کیا، خود زیغ آپ نے دیکھا، لا یزیغ بعد الا ہالک، زیغ کے معنی ٹیڑھا پن کے ہوتے ہیں۔ فلما زاغوا، جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو اپنایا، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا فرما دیا۔ اور دل ہدایت کی جگہ ہے، دل سمجھنے کی جگہ ہے۔ اگر دل ٹیڑھا ہو جائے سمجھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور ہدایت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنا علم صحابہ سے ہٹ کے کچھ اور بنا لے، سلف سے ہٹ کے کچھ اور بنا لے، ساری مصیبت کی جڑ یہ ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ اپنا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پہلی سزا گمراہی، ہدایت دکھائی دینے لگے گی۔ دوسری سزا آخرت میں، وَنُصْلِهِ جہنم۔ اسی لیے آپ نے دیکھا لا یضل، قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ جو آدمی وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ گمراہ نہیں ہوگا دنیا میں اور شقی نہیں ہوگا آخرت میں، جو میری ہدایت کی پیروی کرے۔ صحابہ کے منہج کو چھوڑنے سے دو نقصان ہوتے ہیں، دنیا میں آدمی گمراہ ہو جاتا ہے جیسے خوارج ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ گئے، حضرت علی نے کہا جاؤ سمجھاؤ ان کو۔ صحابہ سمجھانے والے لوگ تھے، فوراً حضرت علی نے جنگ نہیں کی ان کے ساتھ میں، کہا جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کیا، گئے سمجھانے کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ان سے کہی، کہا ٹھیک ہے تم لوگوں میں کوئی ایسا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اس کا گواہ ہو؟ میں جن کی طرف سے آیا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا نبی پر، جنہوں نے براہ راست نبی سے سیکھا قرآن کو۔ تم میں کوئی ایسا ہے کیا؟ نہیں، زیرو، ایک جواب نہیں۔ کیوں؟ ابن عباس کا مقصود کیا ہے بولنے کا؟ کہ تمہارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے نبی سے قرآن کو سمجھا ہو، تمہارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں۔ تم زیادہ سمجھتے ہو قرآن کو یا وہ لوگ جن کو نبی نے سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کی آیا وہ الگ ہو گئے ان سے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانے اور انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی ہے، حضرت علی سے جنگ کی، اور سب کو جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ غالب آئے، صحابہ نے پیس کے رکھ دیا ان لوگوں کو، قتل عام کیا، اور اس کو بھی قتل کیا جس کے بارے میں بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ طبقہ آپ دیکھیے صحابہ سے لڑا، جنگ کی انہوں نے۔ اور ابن عباس کی گواہی کے مطابق جب وہ گئے ان کے خیموں میں تو جیسے شہد کی مکھی کی بنبناٹ ہوتی ہے ویسے قرآن پڑھنے کی آواز ان کے یہاں سے آتی تھی، اتنا قرآن پڑھتے تھے۔ انشاءاللہ جب ہم خوارج کے بارے میں دیکھیں گے کہ ان کی کیا علامات ہیں، 20 علامتیں علماء نے ذکر کی ہیں، چونکہ 20 علامتیں زیادہ ہیں اس کو تفصیل سے سمجھنا پڑے گا۔ اور اس دور میں بھی وہ علامات دکھائی دیتی ہیں تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کیسے، یہ نہیں کہ ہم کسی پہ ٹھپا لگا دیں بھئی یہ فلانا خارجی ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس سے متاثر نظر آتا ہے، کلیتاً یا جزئی طور پر۔ لہٰذا یہ آیت بتلاتی ہے کہ رسول کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اپنائیں تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ بعین ہی یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول کی مخالفت، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ، ٹھیک ہے۔
آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے سمجھا ہے، اور ابن کثیر نے اس حدیث کو اسی کے ضمن میں ذکر کیا اس آیت کے۔ کیا حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سب جہنم میں جائیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، سب جہنم میں جائیں گے، اور وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، میری امت میں افتراق آ جائے گا، اس راستے کو چھوڑ کے دائیں بائیں لوگ نکل جائیں گے اور سب جہنم میں جائیں گے۔ نتیجے کے طور پر آیت ہی بتا رہی ہے کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک طبقہ، ایک گروہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ومن ہی یا رسول اللہ، وہ ایک ملت، وہ ایک گروہ، وہ ایک فرقہ جو 73 میں سے جنت میں جائے گا، وہ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا جو قرآن حدیث پہ چلیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ راستے سے مراد کیا ہے؟ ہم پہلے لفظ دیکھ چکے ہیں۔ آج بولے کہ منہج، ہر جگہ منہج کیسا آ رہی ہے؟ اچانک کیسے ہو گیا؟ منہج کا مطلب ہوتا ہے واضح راستہ۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں وہ بچیں گے، ہدایت پر ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ اس سے افتراق کر کے جو 72 گروہ جو اس سے ہٹ کے نکل کے دوسری راہوں پر چلے جائیں گے، نتیجتاً وہ کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں۔ نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم۔ تو اہل ایمان کا راستہ یہاں پر بتلایا جا رہا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے جس پر میں ہوں کافی نہیں ہے، میرا راستہ چھوڑ کے جو لوگ چلیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیا ضرورت ہے اللہ کو نبی کے ساتھ، نبی کی مخالفت کے ساتھ ایمان والوں کا راستہ جوڑنا؟ ان کا راستہ چھوڑ کے چلنے والے، کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں؟ معلوم ہے کہ کچھ اہم چیز ہے، صحابہ کو چھوڑ کے نہیں چلے گا، صحابہ کو چھوڑ کے نہیں چل سکتا ہے۔ آپ نے، اسی لیے ہمارے علماء بتاتے ہیں، شیخ الالبانی وغیرہ نے کہا، ہم صحابہ کو کیسے الگ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ اللہ نے الگ نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ نہیں کیا۔ جب گمراہ فرقوں کی بات نکلی، جب جنت جہنم کا معاملہ اور بعد میں امت میں اختلافات کا معاملہ آیا، اور ہدایت اور گمراہی اور جنت جہنم کا معاملہ آیا، اللہ نے نبی کے ساتھ صحابہ کو جوڑ کے بتایا جو اس راستے پر ہیں وہ ہدایت پر ہے، جو نہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی افتراق اور اختلاف اور گمراہیوں کا ذکر کیا، آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو ذکر کیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے لیے اپنے ساتھ صحابہ کو ذکر کیا، کچھ تو اہمیت ہے، ہم بھی الگ نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم بھی کہیں گے کتاب و سنت اور سلف کا منہج، اور سلف سے ہماری مراد کون ہے؟ صحابہ، اور پھر وہ لوگ بھی جو اس راستے پر چلے، خصوصاً تابعین اور تبع تابعین۔ لیکن اصلاً کون ہے؟ صحابہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں تو ایک دم صاف آیتیں اور حدیثیں ہیں، اور ان کے بعد تبعاً وہ لوگ ہیں جو تابعین اور تبع تابعین ہیں، کیونکہ ایک حدیث اس بارے میں بھی ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی، یہ ترمذی